بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث پاک سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات جسے حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ روزے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزہ کے کہ یہ میرا عمل ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا، اور روزہ دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا ہے، اور اس کی دعا قبول اور اس کا ہر عمل مقبول ہوتا ہے۔ روزے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا اور وہ اس کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھتا رہا لیکن پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے دن کے وقت اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اے اللہ میری سفارش اس کے متعلق قبول فرما، اور قرآن کہے گا کہ میں نے رات کے وقت اس کو سونے سے روکا رکھا، یہ قرآن پڑھتا رہا، میری سفارش اس کے متعلق قبول فرما، اور دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں اور دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن تو آگ یعنی جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں موت جنت میں داخلے کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھے اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے رکھا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ عبادت روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزہ افطار کرے تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، کیونکہ کھجور برکت والا پھل ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرے کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے فقراء و مساکین کو صدقہ کرو، اپنے بوڑھوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو، اور اپنے رشتہ داروں پر مہربانی کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں صدقہ کرنا۔ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہ کا بھی معاملہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار کے وقت تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ رمضان کے دن کی روزے کی فضیلت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 100 سال کی مسافت دور فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری برکت ہے اس لیے اسے نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔
بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ روزہ افطار کرانے والوں کا ثواب۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کیا اور فرمایا تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔